آئیے دوستو، دلاور فگار اور شوق بہرائچی کے انتقال کے بعد ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مزاحیہ اور ظریفانہ شاعری جو ہے اب معذور ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ہمارے ناظر خیامی آئے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ ان کے بعد تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اب طنز و مزاح کا میدان بالکل خالی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو لکھنوی زبان کے حسن کو لے کر کے آیا اور مزاح اور طنز کی وہ بصیرت جو اکبر الہ آبادی کی شخصیت کا طرِ امتیاز تھی، اس بصیرت کو جب اس نے اپنی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں پیش کیا تو عالمگیر حیثیت اختیار کر گیا وہ شخص۔ یہ نام ہے جناب ساغر خیامی کا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بہت دیر تک آپ قہقہوں میں ڈوبے رہیں، مگر ان کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ قہقہوں سے ذہانت کے چراغ جلایا کرتے ہیں۔ یہ جناب ساغر خیامی کے فن کی خوبی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ مختلف موضوعات پر بند و قطع۔ آج کل دلی میں وہ ایک بس ہے بلو لائن، وہ تباہی مچائے، روز دو چار کو چڑھ جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، مسلسل زخم ہو، مسلسل زخم ہو، مرہم نہیں ہو، دہکتی آگ ہو، شبنم نہیں ہو۔ ارے کچل ڈالا ہمارے دل کو تم نے، بلو لائن سے تم بھی کم نہیں ہو۔ مسلسل زخم ہو، مرہم نہیں ہو، دہکتی آگ ہو، شبنم نہیں ہو۔ کیا کہنے ہیں ساغر بھائی؟ چل ڈالا ہمارے دل کو تم نے، بلو لائن سے تم بھی کم نہیں ہو۔ یہ چار مصرے کہ محفل میں مہوشوں کی کس کو سلام کیجے، جو عمر بچ گئی ہے وہ بھی تو جا رہی ہے۔ ارے کس کی عنایتیں ہیں موبائل پر ہمارے، ان آخری دنوں میں مس کال۔ واہ 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 واہ۔ محفل میں مہوشوں کی کس کو سلام کیجے، جو عمر بچ گئی ہے وہ بھی تو جا رہی ہے۔ کس کی عنایتیں ہیں موبائل پر ہمارے، ان آخری دنوں میں مس کال آ رہی ہے، ان آخری دنوں میں مس کال آ رہی ہے۔ یہ کم کپڑے پہننا، ٹی وی پانا کیا ہے مصیبت؟ اس سے فائدہ کس کو ہے؟ پوری دنیا میں جو فائدہ ہے وہ ایک ہی مخلوق ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ زاہد مزے میں اور نہ قلندر مزے میں ہیں، زاہد مزے میں اور نہ زاہد مزے میں اور نہ قلندر مزے میں ہیں۔ ارے کپڑا فروش اور نہ ٹیلر مزے میں ہیں۔ ارے جب سے کیا ہے سین تنوں نے لباس کم، تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں۔ جب سے کیا ہے، جب سے کیا ہے سین تنوں نے لباس کم، تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں۔ دیکھیے ان لوگوں سے گزارش ہے جو یہ مشاعرے کا گلیمر دیکھ کے کہ شاعرات 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹک رہی ہیں، ہوائی جہاز سے سفر کر رہی ہیں، شاعر جو ہیں وہ امریکہ اور لندن اور پیرس اور یوپی سب پڑھ کر رہے ہیں۔
لوگ لے کے اپنی بچیوں کو آتے ہیں کہ ساغر بھائی اس کی آواز بھی اچھی ہے، پرسنالٹی بھی ٹھیک ہے، زیادہ سر بہات رہتی ہے، یہ بھی مشاعروں میں آ جائے۔ میں کہا دیکھیں میاں، ہم ہاتھ کیا رکھیں، ہم تو خود ہی کوما میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں کہا کہ آپ کی بچی کھو جائے گی، آپ ان اسٹیجوں کو بہت متبرک نہ سمجھیں، یہ کھیل تماشا جو ہے بہت برا ہو جائے گا، لڑکی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ 4 مصرے کہ مرغے پراٹھے دودھ دہی گر نہیں رہے، کیا کہنے، مرغے پراٹھے دودھ دہی گر نہیں رہے، پھر کیا کریں گے بولیے خالی پلیٹ کا؟ اس دن کے بعد ایک بھی انڈا نہ پائیں گے۔ ارے مرغی نے چکھ لیا جو مزہ آملیٹ کا۔ واہ 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 واہ، ایک بھی انڈا نہ پائیں گے بیٹا۔ یہ بیٹا اس چائے میں ہم کئی دفعہ ڈوب چکے ہیں۔ آپ پڑھیے۔ مرغی نے چکھ لیا جو مزہ آملیٹ کا، ارے کھو گئی میک اپ کے کارن نسلی کی پہچان، اوپر سے تو تاج محل اندر قبرستان، اوپر سے تو تاج محل اندر قبرستان۔ دیکھیں ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اگر آپ بیوی کے ناز نخرے اٹھائیں تو ہوتا یہ کہ وہ جو بیوی کے تلوے چاٹتے ہیں، یہ تلوے چاٹنا ماں کے پیر کے نیچے جنت۔ اہل علم و دانش کا مجمع یہ 4 مصرے، عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے، ارے بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے۔ ارے واہ، پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں، میرے بچوں کی ان میں جنت ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی واہ، کیا کہنے، واہ واہ، عشق ہو، عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے، ارے بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے۔ پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں، میرے بچوں کی ان میں جنت ہے۔ بہت اچھے بھائی، واہ واہ، ماشاءاللہ سے ہماری عورتیں جو ہیں وہ ہر وقت آتی ہیں سجی بنی ہوئے ہیں، تو خیر ان کا حق ہے، سنگھار ان کا حق ہے۔ اللہ فرمائیں کہ بیوی یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں میں سرما ہونٹوں پر لالی لگانا ہے۔ میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کہ روز حشر اسے منہ دکھانا ہے۔ بیوی یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں میں سرما ہونٹوں پر لالی لگانا ہے۔ ارے میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کہ روز حشر اسے دکھانا ہے۔ یہ 4 مصرے ملکہ شراوت کے نام مہوشو پاس آؤ اور یہ بتلاؤ ہمیں، کیا کہنے، ہند ہے مسکن تمہارا یا کہ انگلستان ہے؟ ارے کس سے کہیے جھانکیے اپنے غریبہ میں ذرا، جس کو کہتے تھے غریبہ وہ تو روشن دان ہے۔ واہ 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 واہ، غریبہ وہ تو روشن دان ہے۔ یہ کچھ گھر میں اگر تھوڑی سی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، بھوت ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 مصرے اہل علم و دانش کا مجمع کہ ہمارے سر پہ ہیں بھوتوں کے سائے،
صدا آتی ہے یہ ہر دم مکان سے. کیا کہنا؟ ارے دعا مانگی تھی بس رد بلا کی، روانہ ہو گئی بیگم مکان سے. دعا مانگی واہ بس رد بلا کی، روانہ ہو گئی بیگم مکان سے. پہلے شعر یوں کہے جاتے تھے کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب شعر یوں کہے جاتے ہیں، اب عشق نہیں مشکل بس اتنا سمجھ لیجئے، کب آگ کا دریا ہے کب ڈوب کے جانا ہے. مل جائے گی محبوبہ مایوس نہ ہو عاشق، مل جائے گی معشوقہ بس اتنی سی زحمت ہے موبائل اٹھانا ہے. بس اتنی سی زحمت ہے موبائل اٹھانا ہے. یہ ایک دو بند اور سن لیجئے. 10-12 دن سے بخار تھا، اتنی پریشانی، لیکن یہاں کا مشاعرہ تھا اس لیے حاضر خدمت ہیں کہ پھر اگلے سال آنا ہو کہ نہ ہو. مولانا فرمائیں کہ بجلی جاتی رہتی ہے دلی میں. تو شیلا دکشت تھیں لال قلعے کے مشاعرے میں، تو میں نے کہا اگر دلی میں اتنے روشن چہرے نہ ہوں تو دلی تو بہت تیر و تاریک ہو جائے، اندھیرا ہو جائے. مولانا فرمائیں کہ پھول نرگس کے کھلے چاند سی آنکھوں کے قریب، واہ 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 واہ. ڈانٹ موتی کی لڑی صبح بنارس سے حسین، کیا کہنا؟ دل بر رخسار کہ ٹھہری ہوئی ایک شام کہیں، اور زلف و عارض کے تصادم سے خجل ماہ مبین. آتی جاتی ہوئی بجلی سے کہیں بہتر ہیں لڑکیاں کب ہے میرے شہر کی جنریٹر ہیں. لڑکیاں کب ہے میرے شہر کی جنریٹر ہیں. جی میں پڑھ دیتا ہوں. مولانا فرمائے نظم ہے بجلی گزر گئی، ایک جگہ شادی کی گہما گہمی تھی اور ایک دم سے بجلی چلی گئی، تو اس اندھیرے میں کون کون کیا فائدے اٹھا رہا تھا. یہ اس نظم میں ہے کہ شادی کے گھر سے جس گھڑی بجلی گزر گئی، ارے دل بجھ گئے نگاہ سے تابے نظر گئی. کیسا مذاق اہل محبت سے کر گئی، اور کس کی خطا تھی دوستو اور کس کے سر. اس تیرگی میں نقش شرافت کے مٹ گئے، لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. لڑکی کسی نے چھیڑ اور شیخ پٹ گئے. دعوت کا کیا بیاں کر ساغر کسی سے حال، گھیرے ہوئے تھے نیز حسینان خوش جمال، مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال، معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال. واہ 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 واہ. وہ ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا، میں شیر مال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا. میں شیر مال واہ 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 شیر مال جان 2 ہاتھ کھا گیا. ارے کھائے جو ہاتھ چہرے پر دیکھا عتاب کو، پلٹے وہ گورے ہاتھ سے کالی نقاب کو، لے آئی جا کے شوہر افراسیاب کو، کر دو درست عاشق خانہ خراب کو. ارے قیمہ بنا کے رکھ دیا چہرے کی کھال کا، اب تک ہے یاد ذائقہ اس شیر مال کا. واہ 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 واہ. اب تک یاد ذائقہ وہ شیر مال کا. مرغے کے ارد گرد تھے ملا کھڑے ہوئے، باقی ڈشوں کے پیچھے تھے نیتا پڑے ہوئے. واہ واہ واہ. باقی ڈشوں کے پیچھے تھے نیتا پڑے ہوئے. ایک گویا زمین میں پاؤں ہوں ان کے گڑے ہوئے. ایک ہم تھے کھا رہے تھے جو چھولے سڑے ہوئے. ایک ہم تھے کھا رہے تھے جو چھولے سڑے ہوئے.
اب یہ بند دیکھیں کہ گرمی اڑائے دیتی تھی ہوش و حواس کو، پانی سے بھر رہا تھا میں اونگھے گلاس کو، ارے جی چاہتا تھا آگ لگا دوں لباس کو، اور لائق بہو نے ٹھوک دیا جا کے ساس کو۔ واہ واہ واہ، ارے جو آج کی بہو ہے وہی کل کی ساس ہے پھانس اس کے پاس تو بانس اس کے پاس ہے۔ واہ 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 ساغر بھائی سے گزارش ہے کہ کچھ اور کلام سے نواز دیں، سامعین کی بڑی خواہش ہے۔ جی ٹھیک سن جی، یہ اصل میں کچھ طبیعت خراب ہے اور دواؤں کا اثر بہت ہے تو اس کی وجہ سے پریشانی ہے، اور پڑھنے میں کتنا پسینہ آ رہا ہے بتائیں۔ ابھی کل ہی بخار اترا ہے جو حاضر خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں ارشاد۔ ٹی وی پر چل گیا ہے کرکٹ کا جو چلن، ہر شخص محو دید ہے دولہا ہو یا دلہن۔ ایک مولوی سے پوچھا جو حوروں کا باغ پن، داڑھی کھجا کے بولے کہ 100 فار 1۔ واہ